اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج ہم 28ویں تراویح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الشمس کا اختتام ہوا اور سورۃ اللیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی ان صورتوں میں آپ نے مسلسل سنا اور قرآن مجید کا لہجہ کلام کا انداز یہ ہے کہ جہاں قرآن قیامت کی جانب توجہ دلاتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ غرباء کا، یتیماں کا، مساکین کا خیال رکھنے کو کہتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کو اس نہج پہ چاہتا ہے کہ مسلمان گزارے، اس انداز سے گزارے، یا یوں سمجھیے کہ اس انداز سے گزارے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے گزاری تھی یا حضرت عثمان غنی نے گزاری تھی، جس طرح غرباء کا، یتیماں کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کی غریب پروری کرتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے زندگی گزاری تھی۔ گویا قیامت کا ذکر کے ساتھ ہی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ قیامت کا یقین اسے ہے جو دنیا میں اس طرح رہے گا، ورنہ قیامت ایک فلسفہ بن جاتی ہے۔ آپ قیامت کی فلسفی بیان کر سکتے ہیں مگر قیامت اپنے عملی اعتبار سے نظر نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں حاضر ہونے کا حساب فلسفہ ہے مگر عملاً قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کا کردار اس طرح ہوگا۔ پچھلی صورتوں میں قرآن مجید نے تسلسل سے قیامت اور قیامت کے عملاً کردار جو مسلمان کا ہوگا، جسے یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کا کردار اس طرح ہوگا۔ اس سورہ پاک میں بھی قرآن مجید یہی وضاحت کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دیکھیے ہر چیز چھپ جاتی ہے اس کے اندر، تم ظاہر بھی کرنا چاہو تو ظاہر نہیں ہوتی، اور اس کے اندر ایک سکون بخش چیز بھی ہوتی ہے جو تمہارے جسموں پر چھا جاتی ہے اور تم آرام کرتے ہو۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے نر کو بھی پیدا کیا اور مادہ کو بھی پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان مختلف کوششیں کرتا رہتا ہے، بالآخر مختلف کوششیں جب ملتی ہیں تو ایک شکل بن جاتی ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں مگر اللہ اس کو ایک نئی شکل میں بنا دیتی ہے۔ آپ بچپن میں اور کوششیں کرتے ہیں، جوانی میں اور کوششیں کرتے ہیں، بڑھاپے میں اور ہوتی ہیں، مگر اللہ ان سب کوششوں کے مابین ایک ربط بنا دیتا ہے اور اسے کہتے ہیں ربط خدا بندی، ربط الہی ہوتا ہے جو ان کوششوں کے درمیان بن جاتا ہے۔ آپ کی ہنڈیا پکتی ہے، ہنڈیا مختلف کوششوں سے پکتی ہے، اس میں لہسن بھی ہوتا ہے، پیاز بھی ہوتا ہے، اس میں اور کیا چیز ہوتی ہے، ٹماٹر بھی ہوتا ہے، گوشت بھی ہوتا ہوگا، سبزی بھی ڈالتے ہیں، کبھی دال بھی ڈالتے ہیں۔ یہ مختلف کوششیں جب بنتی ہیں تو ہنڈیا بنتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کی زندگی ہے کہ مختلف کوششیں جب ترتیب پاتی ہیں تو مسلمان کی زندگی اندر سے خوبصورت بن کے نکلتی ہے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، مہاراج جس نے عطا کیا، اللہ نے جسے عطا کیا اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، وَاتَّقَىٰ، عطا کرتا ہے، دیتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے واپسی کی راہیں تلاش نہیں کرتا، نہ واپسی کی چاہت رکھتا ہے، نہ دیتے ہوئے اذیت دیتا ہے، نہ دیتے ہوئے احسان جتاتا ہے۔ وَاتَّقَىٰ، اپنے دامن کو ظلم سے بچا کے رکھتا ہے، پھر بھی دیتا جاتا ہے مگر پھر بھی احسان نہیں جتاتا، تکلیف نہیں دیتا، دامن کو ظلم سے بچا کے چلتا ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے
انسان چاہتا ہے کہ جسے عطا کرتا ہے وہ ذرا اٹھ کے ملے مجھے، میں اسے دیتا ہوں، غریب پروری کرتا ہوں۔ کمال یہ ہے کہ میں اس کے گھر گیا، اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا، حالانکہ سالانہ زکوٰۃ میں اسے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اس طرح دے، اخلاص عمل اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ مجھے خدا نے دیا ہے اور میں نے خدا کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے، اپنا تو دیا نہیں ہے جو مجھے اٹھ کے ملے گا یا مجھے پانی پلائے گا یا میرا مرہون منت رہے یا احسان مند رہے، میں نے اپنی ذات سے دیا نہیں ہے۔ جب اپنی پاکٹ سے دیا نہیں ہے، خدا کے دیے ہوئے سے دیا ہے، تو پھر وہ احسان مانے نہ مانے تب بھی ہم نے دینا ہے، اس لیے کہ خدا نے دیا ہے تو خدا نے دیتے ہوئے ہم سے کہا ہے کہ میرا احسان مانو، میں نے تمہیں دیا ہے، حالانکہ ایسے نہیں کہا، یہ فرمایا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے دیتے رہو۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر خوبی اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی کوئی دنیا داری نہیں ہے، جہاں پہ اچھی بات کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، جہاں پہ سچ کو دیکھتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، چاہے وہ دشمن ہی میں کیوں نہ ہو۔ اگر غلط بات دوست میں ہے تو دوست سے کہتا ہے یہ غلط ہے، دنیا داری نہیں نبھاتا، سچائی کا ساتھ دیتا ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے، دیتا ہے، دے کے دامن بچاتا ہے اور ہر سچ کا ساتھ دیتا ہے، ہر خوبی کی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، ایک وہ شخص بھی ہے جو مال کو نچوڑ کے رکھتا ہے، دمڑی کو سنبھال کے رکھتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور کہتا ہے مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مال ہی اتنا ہے، یہاں تک کہ جب وہ انسانوں سے بے نیاز ہوتا ہے پھر خدا سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کی تصدیق نہیں کرتا، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، ٹھوکر مار دیتا ہے، بس وہ اپنی انا میں جیتا ہے، تکبر میں جیتا ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی بات کو ٹھوکر مار دے گا، اس لیے کہ وہ اس نے نہیں کی، کسی اور نے کی ہے، کسی نے اور نے کیوں کی ہے، کوئی اور نیکی کیسے کر سکتا ہے، مجھے کرنی چاہیے تھی، یہ کام میرا بنتا تھا، تو وہ کسی کی خوبی کی تعریف نہیں کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے زندگی کی راہیں مشکل کر دیں گے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا جب وہ بربادی کی راہ پہ چلے گا اور برباد ہو جائے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہم پہ صرف اور صرف یہ لازم ہے کہ ہم ہدایت دیتا ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ ہماری ملکیت میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یقیناً میں نے ڈرایا تمہیں ایسی آگ سے جو بھڑکتی ہے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں وہی شخص جائے گا جو بہت بدبخت ہو۔ یعنی انبیاء کے آنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جہنم کا شکار ہوتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اور بدبخت کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، الذی کذب وتولی، وہ شخص جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، اور وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے، دامن بچا کے چلنے والا ہے، وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال بھی دیتا ہے اور پاکیزگی بھی آخر، یعنی اس کا دل میلا نہیں ہوتا مال دینے کے بعد۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی سے یہ مطالبہ نہیں رکھتا کہ میں جو تمہیں دوں تو پھر اس کا بدلہ بھی دو، تو پھر کیوں دیتا ہے مال انسان؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر اس لیے دیتا ہے کہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے، جو کائنات میں سب سے بلند ہے۔ سو خدا کی رضا حاصل ہو گئی جو سب سے بلند ہے، خدا بھی بلند ہے، رضا بھی بلند ہے، پھر انسان بھی بلند ہے، انسان بھی اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ اسے اتنا عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائے، لیکن اسے انتظار کرنا ہوگا، اپنی ذات میں یہ چیزیں پیدا کرنی ہوں گی اور اپنے دل کو احسان اور ان باتوں سے صاف رکھ کے اخلاص عمل کے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ چلتا جائے، اللہ پہ پھر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے راضی کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے راضی کروں۔